کتنی امپورٹنٹ ہے جو میٹنگ آج سکیجولڈ ہے پاکستانی وقت کے حساب سے کوئی رات 10 بجے تقریباً ہوگی، زہرانے پر ملیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. یہ جو ایک چینجنگ ریجنل سچویشن ہے، پاکستان کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے بڑی واضح ہے، امریکہ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے یہ بات بھی بڑی واضح ہے، اور ایک ظاہر ہے ہمارا بھی ایک آن گوئنگ ایشو انڈیا کے ساتھ بھی رہا ہے. یہ سارے پرسپیکٹو میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ دورہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو ساری جس طرح سے کہ انڈیا کے ساتھ حالات ہوئے اور پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری افواج کی حکمت عملی، ہماری حکومت کی حکمت عملی، ہمارا خارجہ امور جو تھے فارن افیئرز کے، تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے امکنار کیا وہاں پر پوری دنیا میں ہمیں پذیر آئی بھی ملی، اور خاص طور پر ہماری جو افواج کی حکمت عملی تھی اور مسلح افواج کی، تینوں افواج کی، وہ بھی مطلب ہے اس کو بھی پوری دنیا نے سراہا ہے. اور اس میں جو انڈیا کا موقف تھا وہ اگرچہ مطلب ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا، لیکن کسی نے بھی ان کے موقف کی تائید نہیں کی، کیونکہ وہ کھلے مکھلا ایک دہشت گردی تھی. اور اسرائیل بھی اسی طرح سے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ واحد اسرائیل ایک ملک تھا کہ جو کلیئرلی ڈٹ کے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ہم نے سب پر عیاں کر چکے ہیں کہ ہماری دعائیں اور ہماری کوششیں اور ہمارے تمام جو وسائل ہوں گے وہ ہمارے خارجہ امور دیگر ممالک کے امن و سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یقینی طور پر ہماری سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں تو ہو نہیں سکتی، وہ ان کے خلاف ہے، اور وہ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے اور اس پر ہم قائم ہیں، اور ہماری حکومت اور ہماری افواج پریشر تو آ سکتا ہے نا. میں نے ابتدائی میں بھی جو جی بین الاقوامی لیول پر پریشر آتے ہیں، جس طرح سے پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی پریشر آئے تھے. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی ان پریشر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کا جو ہے وہ علم بلند کیا تھا، اور اس وقت بھی اربوں ڈالرز کی آفر کو ٹھکرایا اور پاکستان کی سلامتی کو بلود خاطر رکھا. خاص طور پر پرویز مشرف کا کردار بھی تو سر ہمارے سامنے ہے نا. بالکل وہ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو پرویز مشرف صاحب کا کردار تھا وہ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے پاکستان کو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی نقصانات بھی اٹھانے پڑے. ہماری قوم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف، پھر خاص طور پر ہماری افواج کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، خاص طور پر جو ہمارے سپہ سالار آج کل ملک سے باہر ہیں اور امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں، وہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے جس طرح سے ان کا والہانہ استقبال کیا، جس طرح سے ان کے حق میں نعرے لگے، اور حتیٰ کہ وہ جو کچھ میٹنگز ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میٹنگز ایسی بھی ہوئیں جو دائرے میڈیا پر نہیں آئی، اور کچھ میٹنگز ایسی بھی ہوئیں جو میڈیا پر آئیں، وہاں پر جگہ کم پڑ گئی تھی اور دوسرے کمرے میں ارینج کرنے پڑے لوگوں کے لیے. چلیں میں سر آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. ایسے میں ایک مکتبہ فکر کی طرف سے وہاں پر ایک پروٹیسٹ لانچ کیا گیا، اور وہی پرانی روش اختیار کی گئی جس میں پاکستان کے مخالف ایک نیریٹو بیان کیا گیا. یہ پروٹیسٹ والا سوال میں پوچھتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اشارہ کر رہے ہیں، لیکن سر بیرسٹر گوہر اور بہت سے عہدیدار جو ہیں وہ آ کے ریکارڈ پر وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے تو کوئی کال نہیں دی ہے کسی قسم کی پروٹیسٹ کی. لیکن میں اس پہ بات کرتی ہوں، میں اجازت دیں. نہیں دیکھیں یہ کہنا ایک طرف سے وہ سارا ڈرامہ رچا لینا اور پھر بعد میں یہ بیان دے دینا کہ ہم نے نہیں کیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. میں سر اس پہ بات کرتی ہوں تھوڑا سا. میں پہلے علی بخاری صاحب سے پہلے اوور آل ایک پرسپیکٹو لے لوں. دنیا کو اس طرح کے بیانات دے کے تو بیوقوف نہیں بناتے. ٹھیک ہے سر، آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان مخالف آپ نے کمپین امریکہ میں لانچ کی. جب امریکہ جیسے ملک میں ہمارے سپہ سالار کو پذیرائی مل رہی ہے تو ایک طبقہ، ایک خاص پارٹی وہاں پر بھی پاکستان مخالف. میں سر بالکل یہ سوال پوچھتی ہوں، مجھے اجازت دیں. علی بخاری صاحب اس پہ آتی ہوں پہلے، لیکن تھوڑا سا مجھے پہلے آپ کا پرسپیکٹو ریجنل سچویشن کیسے دیکھ رہے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ تہران میں جو آگ لگی ہے اس کی ہیٹ ہمیں یہاں پہ فیل ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو محسوس نہ کریں. آج کی ملاقات اس تناظر میں کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو موقف ہے یا تائید ہم کس کس کی کر رہے ہیں اس کے اندر ہم بڑے واضح ہیں. پاکستان بھی بڑا کلیئر ہے، امریکہ بھی بڑا کلیئر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسمین بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا، اور یہ ہیٹ ویو ہمیں ہٹ کرے گی، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں بڑا سینسبلی چلنا پڑے گا. اس کے 3-4 ریزنز ہیں.
دیکھیں جب آپ اپنے ہمسائے کی بات کرتے ہیں تو ایران از ناٹ افغانستان, ایران از ناٹ انڈیا. تو سینکڑوں کلومیٹرز کی ہمارا ایک بارڈر چل رہا ہے ان کے ساتھ, اور بہت سی چیزیں ہماری ان کے ساتھ جو ہیں وہ مشترک ہیں, اور ایون اینڈ ادروائز, اور افیلیشن بھی ہے اوبویسلی. ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ اس ٹائم آپ کا ملک آپ بائی روڈ پہ نکلیں, آپ لے مین سے لے کے ٹاپ سیٹ تک چلے جائیں, آپ کو ہر بندہ کہے گا کہ وی آر ود ایران. آف کورس یہ ایک ہماری مطلب قوم کی, عوام کی ہمارے وہ جیسے بھی علی بلوچ صاحب نے بھی کہا نا, ایک فطری بات ہے نا, ہم اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. اسرائیل نے ابھی ہماری جنگ کچھ دن قبل ختم ہوئی انڈیا کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلا اسرائیلی ڈراؤنز آئے, اور اسرائیل پریکٹیکلی وہاں پر لوگ موجود تھے ان کے جو ہمارے اگینسٹ. یہ 26 فروری کو بھی ان کے لوگ موجود تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اس دفعہ بھی موجود تھے. اب بات یہ ہے کہ ان کی کولیشن نیچرلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل, دو ملک ایسے رہ گئے ہیں اس ٹائم اسپیسیفکلی جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں آن دا, کہتے ہیں نا, فیس آف دا یونائٹڈ نیشنز ایوری ویئر. ان میں ایک ایران ایک پاکستان رہ گئے جو ان سے نہ کوئی ٹریڈ کرتے ہیں, ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہے ان کے ساتھ, ہم ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, اور ہم آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں 1947 میں قائد محمد علی جناح نے کہا. یہ تو بالکل کلیئر ہے. اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں, ایران از ناٹ لائک عراق and not like Syria, not like Afghanistan. لیکن ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں, تھوڑا سا اس کے لاجیکلی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں ون بائی ون. دیکھیں, عراق میں سب سے پہلے جب صدام حسین کی رجیم چینج ہوئی نا, تو اس کے جنرل اس کو چھوڑ کے چلے گئے سب سے پہلے اپنی سائڈ سے. آن دا ادر سائڈ جب شام کی بات میں کرتا ہوں, تو جو یہ رجیم چینج ہوئی وہاں پر اور بشارت الاسد گئے, تو بشارت الاسد نے بڑا ٹف ٹائم دیا, کئی سال لگے اس کو جانے میں, کیونکہ اس کے جنرل ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. آن دا ادر سائڈ اب آ جاتا ہوں میں, افغانستان کو میں ڈسکس نہیں کرتا ہوں, اس کی علیحدہ ڈائنامکس علیحدہ ہیں, اس کی علیحدہ. ایران پہ آ جاتا ہوں. ایران نے 199 ایئرس, 5000 سال تاریخ ہے ان کی ڈائناسٹی کی, لیکن یہ آخری 200 سال جو آپ کر دیں نا, 199 8 جنگیں لڑی ہیں, 8 جنگیں لڑ کے وہ واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اور 40 ایئرس ان کو ہو گئے ایسولیشن میں. ایون اینڈ ادروائز وہ بہت زیادہ زور کی ہٹ نہیں پڑ گئی اس دفعہ ایران کو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ٹاپ لیڈرشپ ان کی ساری پہلے 2 حملوں میں میں اسی سائڈ پہ آ رہا ہوں کہ ویو تو آئی. دیکھیں آپ لڑے کس سے ہیں, دیکھیں اگر انڈیا پاکستان لڑتا ہے تو ہم ایکول فوٹنگ پہ موجود ہیں. وہ تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے. انہوں نے اگر جو ہے ان کے پاس رافیل آئے تو آپ کے پاس تھنڈرز موجود تھے, JF تھنڈرز موجود تھے, JF-10 موجود تھے, F-16 موجود تھے, میزائل سسٹمز موجود تھے, آپ نے ان کو ہٹ کیا. آن دا ادر سائڈ ان کا بارڈر نہیں ہے. اب اگر ایران کی بڑا ملک ہے, ہم سے 2 گنا بڑی ہے اس کا ٹیریٹری, 10 کروڑ آبادی ہے اس کی, 6,90,000 ایک فوج ہے, 1,90,000 پستارہ نے وہ انقلاب ہے, لیکن مین ٹو مین تو فائٹ نہیں ہے, بیچ میں ملک ہے, بیچ میں ملک ہے, اور ایئر سپیریورٹی اسرائیل کسی بھی دن بڑے آرام سے کر سکتا ہے, کر لیا آلریڈی. ایون اینڈ ادروائز آپ دیکھیں کہ ریگولرلی ہائپرسونک میزائل از ناٹ اے جوک. ابھی تک انڈیا نے نہیں مارا, پاکستان نے بھی نہیں یوز کیا, ٹیسٹ بھی نہیں کیا. ابھی مودی نے باہر سے کچھ کیا کہ جی سپر سونک تو رک نہیں سک رہے, تو ہائپر سونک لے کر آ جاتے ہیں. ابھی انڈیا نے ہائپر سونک کی, اور آج میں نیوز دیکھ رہا تھا, انٹرنیشنل نیوز بتا رہی تھی کہ ایران نے ہائپر سونک میزائل مارے. جب میں نے اس کو گو تھرو کیا ڈیپلی, تو پتہ یہ چلا کہ 79 کے بعد پابندیاں لگ گئیں. ان کے پاس F-14 اور سو اینڈ سو جہاز تھے. ویسے جو ہمارے F-16 جہاز تھے وہ بھی انقلاب سے پہلے انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے 100 جہازوں کے, وہ ضبط ہو گئے. وہی 100 جہاز ہم سے پیسے لے کے پھر ہمیں دیے گئے قسطوں میں, اور مشرف دور میں آئے, اور جو آخری لاک ہمارے پاس آیا وہ لاکڈ ہے, اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے کوڈنگ ہوئی ہے کہ ہم اس کو کہاں یوز کریں گے کہاں نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے سارے کا سارا اپنا پیسہ, اپنی انویسٹمنٹ میزائلز پہ کی, نوئنگلی. ان کو پتا تھا کہ یار پاکستان سے ہماری جنگ نہیں ہے, افغانستان سے ہماری جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ اسرائیل سے ہے, اس لیے انہوں نے اس کو کیڈر کیا. بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مزید اس پہ بات کرتے ہیں, میٹنگ پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن بریک سے پہلے یہ کوئی کامنٹ کریں کیوں پروٹیسٹ کی کال دی. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک طبقہ ہے, یہ بڑا آسان طریقہ ہو گیا کہ پہلے کال دیں, احتجاج کریں, کیوس کریٹ کریں, پھر کہ ہم نے تو کال نہیں دی. میں کہتا ہوں تھوڑا سا علی گور صاحب جو ہیں انہوں نے بائسڈ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. جب ہمارے پارٹی چیئرمین, میں خود کل بھی گیا خان صاحب سے ملنے, کوئی کال نہیں دی آپ لوگوں نے امریکہ میں پروٹیسٹ کی. دیکھیں آفیشیلی کالز ہوتی ہیں, آفیشیلی کوئی کال نہیں ہے. اب اگر میں گور صاحب کو کہہ دوں کہ اس سے پہلے جو سپہ سالار صاحب رہے ہیں ان کی, اور جو آپ کے DGISI تھے ان کی تصویریں گجرانوالا میں مریم صاحبہ جلسے کے اندر سٹنگ لوگوں کی لے رہی تھی, تو وہ آپ لوگوں کا یہ پورے کا پورا ایک بنا ہوا تھا, اس کے اوپر باقاعدہ آپ لوگ آفیشیلی ہوا تھا. یا میاں صاحب نے جو باجوہ صاحب کو انگلینڈ میں بیٹھ کے جو الفاظ کہے, یا انہوں نے کہا ڈکٹیشن میں کسی یوٹیوبر کی بات نہیں کری, میں کسی اینالسٹ کی بات نہیں کری, آپ کی جماعت کے جو آفیشیل لوگ رہے ہیں نا سر امریکہ میں, وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں ڈسون کر دیں,
دیکھیں یا پھر آپ یہ اس طرح کی باتوں کو ڈسون کرنا بند کر دیں. یاسمین میں تو پارٹی پالیسیز کی بات کروں گا, میں انڈیویجول کی بات تو نہیں کروں گا. میری پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, انڈیپینڈنٹلی سولو آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہے. اب بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کوئی اپنے طور پہ کرتا ہے, بھائی یہاں پر پروٹیسٹر پہ گولی چلاتے ہیں, وہاں تو ہر بندے کو حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا. لیکن آپ نے آفیشیل کال نہیں دی ہے پی ٹی آئی, میرے نوٹس میں